صدری کون پہنے ہوا ہے؟ صدری ابھی تو صدری پہنا ہوا تھا نا، وائٹ صدری. صدری بھائی مولانا لیے کسی کو دیے. نظر سے بیا ہے نظر سے تکلم، نظر سے بیا ہے نظر سے تکلم. میری تقریر سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حق سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خدا بند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. محترم سامعین، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعرا حیران رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو ریتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعجاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی. محترم سامعین، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول اور بیکار سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ فتح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور رک رک کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں رک رک کر پڑھتا تھا. بس تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخر آیت پر پہنچے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر. اللہ کے دلارے خدا کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. محترم سامعین، غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والوں کو مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا. حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا: پروردگار عالم
ایمان اس کو قبول کریں گے اور اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئے، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا قرآن خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو انسانوں کی پوری، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کی پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملے، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستان کو بہار حسن عطا ہوا۔ ہاں ہاں یہی سچ ہے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملی، شریعت ملی، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو یہی وہ قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دکھایا۔ کسی نے سچ کہا ہے وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ محترم حضرات اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور اچھا بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسوں کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں بے ایمان کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے پیش پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے پیش پائے گا، مٹے گی ظلمتیں اور سورج جگمگائے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں قرآن کے بارے میں ہم سب کو